بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھو، اس کا گزشتہ سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، درس کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ یہ کہ گزشتہ درس میں ایک بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کو کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو، تو انہوں نے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اسی چیز پر ایمان رکھیں گے جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار وہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کرتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر نہ پردے ہیں، یہودیت ہمارے دل میں ہے تو اب دل کے اوپر پردہ آ گیا ہے، اب کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی غیر مذہب ہمارے دل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا، ہمارے دل بالکل سیف ہو گئے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوابات بہت سارے دیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم تورات ہی پر یقین رکھتے ہو تو پھر یہ بتاؤ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ کیا تورات میں لکھا تھا نبیوں کو قتل کرو؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے، کیا تورات میں لکھا تھا کہ تم بچڑے کو معبود بنا لینا؟ جب تورات تمہیں دی گئی تھی اس وقت تم لینے کو تیار نہیں تھے، جب پہاڑ تمہارے سروں پر معلق کیا تو پھر تم نے کہا کہ ہاں ہاں چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن دل سے پھر بھی تم نے قبول نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ تمہارے دل کے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اگر یہی تمہارا ایمان تھا تورات پر جیسا تمہارا دعویٰ ہے تو پھر یہ تو بہت برا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی ان کی بہت سارے پول پدرے کیے کہ تم اللہ کے لاڈلے بھی کہلاتے ہو اور موت سے بھی ڈرتے ہو، تو سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پر ان کو الزامی جب جواب دیے تو وہ چپ ہو گئے۔ انہی الزامی جوابات میں سے ایک یہ بھی جواب ہے جو آج کے درس میں آ رہا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہودیوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا، اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، اب کوئی باہر کی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہماری یہودیت کو مٹا نہیں سکتی دل سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب جھوٹ تھا۔ کیسے؟ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ تم جادو کرو اور جادو سیکھو؟ تورات میں تو جادو کو حرام قرار دیا گیا۔ اور یہودیوں تمہاری فطرت یہ تھی، تم نے اتنا دین سیکھنے میں اتنا وقت صرف نہیں کیا جتنا تم نے جادو سیکھنے کے اندر اپنا وقت صرف کیا ہے۔ آج کے سبق میں یہی چیز ہوگی۔ جب یہودیوں کو کہا جاتا تھا کہ تم جادو کیوں سیکھتے ہو تو کہتے تھے یہ کہ بری چیز تھوڑی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی تو جادوگر تھے، وہ بھی تو جادو کرتے تھے، انہی سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کا بھی رد کیا کہ یہ تم سلیمان علیہ السلام پر جھوٹی بہتان لگا رہے ہو، سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو سیکھا نہ سکھایا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، یہ تو ان کا معجزہ تھا، ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، انسان جن پرند ساری مخلوقات اس کے تابع تھی، وہ جس چیز کا حکم دیتا وہ وہی چیز کرتی تھی۔ یہودی کہتے تھے نہیں یہ بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو چلتا ہے ان چیزوں پر، جادو کے ذریعے اس نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جادو کا الزام لگایا، اور تورات میں لکھا ہوا تھا جادو کفر ہے، تو اس لحاظ سے گویا کہ ان کا الزام کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بھی یہ کفر کر چکے ہیں، ہم اگر کر لیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام کی طرف تم غلط نسبت کر رہے ہو، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس معجزات تھے، ان کے پاس جادو نہیں تھا جو انہوں نے ساری اس کائنات کو مسخر کیا ہوا تھا، ہوا بھی ان کے تابع، جنات بھی ان کے تابع، چرند پرند درند سب ان کے تابع، تو انہوں نے کوئی جادو کے ذریعے نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے معجزات تھے۔ معجزے اور جادو میں فرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے وہ فرق سمجھانے کے لیے دو فرشتے بھی ان میں بھیجے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت، ایک کا نام تھا ماروت۔ یہ سارا واقعہ ہم بعد میں عرض کر دیتا ہوں وقتاً فوقتاً، پہلے ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے لگے یہ یہودی لوگ ان چیزوں کے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سرکش قسم کے جنات منتر پڑا کرتے تھے۔ شیاطین کا مطلب ہے سرکش قسم کے جن، تتلو اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ وہ شیاطین جو کچھ منتر پڑھا کرتے تھے
واتبعوا، یہودی اس کی اتباع میں لگے ہوئے تھے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تورات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس جادو کے سیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو شیاطین تھے ان سے سیکھنے کے لیے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی کفر نہیں کیا، جادو کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے، اور یہ کفر کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا، جادو کی نسبت یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے اوپر کفر کا الزام لگانا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی نہ جادو سیکھا نہ سکھایا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، ہاں ان کے دور کے اندر کچھ سرکش قسم کے شیاطین تھے جو یہ کفر کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ یہودی لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فطرۃ فلا تکفر، وہ ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے کچھ بھی نہیں سکھایا کرتے تھے کسی کو، پہلے اس چیز کا حلف لیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، فلا تکفر، ہمارے پیچھے لگ کر ہم سے علم سیکھ کر کفر میں نہ جا پڑنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بی بین المرء وزوجہ، وہ یہودی لوگ سیکھا کرتے تھے ان دونوں فرشتوں سے ایسے منتر کہ جن کے ذریعے وہ جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی میں۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ جادوگر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی ایک کو بھی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جادوگروں میں خود میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ یہودی لوگ جادو کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے، حالانکہ وہ جادو ایسی چیز ہے کہ ما يَضُرُّهُمْ، وہ نقصان ہی دیا کرتا تھا ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع تو جادو کا کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے، لمن اشتراہ، جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو، یعنی مطلب کیا ہے، اپنے نفس کو جادو کے حوالے کر دیا، یعنی جادو کا علم سیکھ لیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملنا، بلکہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ بہت برا ہی بیچا کرتے تھے اپنے نفسوں کو اس جادو کے عوض میں۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ سمجھتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کی راہ اختیار کر لیتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو یہ البتہ ثواب کا ذریعہ بن جاتی اللہ کے نزدیک بہت بہتر طور پر۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ سمجھ جاتے، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ، تمہیدی بات پہلے، اب اس کا تھوڑا پس منظر سمجھتے ہیں، پھر یہ ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل شہر میں جس مذہب کا غلبہ تھا وہ تھے کلدانی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی ہے۔ وہ لوگ جادو کے اور سائنس کے بہت بڑے ماہر تھے، میتھ کے بھی ماہر تھے، کیمسٹری کے بھی ماہر تھے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علوم تھے جس کے وہ ماہر تھے۔ تو اس وجہ سے وہ شعبدے باز بہت بڑے تھے، شعبدہ بازی کے ذریعے وہ لوگوں کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا۔ سائنس بھی تھا ان کے پاس، جادو بھی تھا ان کے پاس، پھر جس نے جو کیمسٹری کا ماہر ہو وہ تو ویسے ہی شعبدہ بازی میں تو ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھے ہوئے ہوتا ہے، کچھ کیمیکلوں کو ملاتے ہیں تو اس سے کوئی رزلٹ اور نکلتا ہے، تو یہ عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا، وہ تو اس کو بڑا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ البتہ ان کی ترقی اس وقت بڑی عروج پر تھی، سائنس کے لحاظ سے بھی اور جادو کے لحاظ سے بھی۔ وہ مسمع ریزم کے بہت بڑے ماہر تھے، یعنی اپنے قوت خیالی کو کسی دوسرے کے اندر ڈال کر جو کام چاہے وہ لے لیتے تھے۔ ان کو خط لکھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے اور اپنی توجہ ڈالا کرتے تھے، سارے کا سارا ڈیٹا ادھر منتقل ہو چکا ہوتا تھا جو ادھر پیغام دینا ہوتا تھا، چاہے وہ ہزاروں میل دور کا شہر کیوں نہ ہو۔ میں نے غالباً پہلے بھی کچھ درس پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کی حکومت تھی، نمرود بھی کلدانی تھا، اس کے پاس سائنسی اور جادوئی قوت اتنی زیادہ تھی، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مناظرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، تو اس نے جیل میں سے 2 قیدی نکلوائے، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کرا دیا، کہا لو یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق کی طرف سے سورج نکالتا ہے، آج تو مغرب سے نکال کر دکھا، میں تجھے رب مان لوں گا۔ یہاں اس کی بولتی بند ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے زمانے میں اتنا عروج تھا سائنس اور جادوئی قوتوں کو کہ اس نے اپنے شہر کے گیٹ پر ایک تانبے کی بطخ بنا کر لگائی ہوئی تھی، اگر کوئی چور چوری کر کے نکلتا تھا تو وہ بطخ بولنے لگ جاتی تھی، جب تک وہ چور پکڑا نہ جائے وہ بطخ بولنا بند نہیں ہوتی تھی۔ اب کیا سسٹم تھا یہ رب جانے۔ بہرحال کلدانیوں نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی، اگر کوئی مجرم اس کی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو ہمارے ہاں تو جرم ثابت کرنے کے لیے گواہ ہونے چاہیے یا پھر قسم ہونی چاہیے،
لیکن اس کے یہاں یہ چکر نہیں تھا، وہ مجرم کو تالاب میں اتارتا تھا، اس نے ایک تالاب بنایا ہوا تھا، اگر اس نے جرم کیا ہوتا تھا وہ زندہ نہیں نکلتا تھا، تالاب میں ہی مر جاتا تھا، اگر اس نے جرم نہیں کیا ہوتا تھا وہ زندہ نکل آتا تھا. اتنی ترقی تھی اس کے زمانے میں. تو کلدانیوں کا دور اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا سنہری رہا، لیکن وہ اپنے علم کے اندر اتنا گھمنڈ میں آ گئے، انہوں نے نبیوں کے علوم کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ انبیاء اکرام جو معجزے دکھاتے وہ کہتے تھے یہ علم تو ہمیں پہلے سے، ہم بھی کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ لوگ نبیوں کی بات مانیں، ان کی بات مانتے تھے. آپ نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام جب قیامت کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اپنی امت کے ساتھ، کتنے آدمی ہوں گے ان کی امت میں؟ سب سے چھوٹی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. بعض روایات میں آتا ہے صرف ایک آدمی ہوگا جو ان پر ایمان لایا تھا، بعض روایات میں آتا ہے نہیں 2 بیویاں بھی ہیں، ایک بھتیجا بھی ہے لوط علیہ السلام، صرف 3 آدمی. باقی کیوں نہیں مانے؟ باقی کلدانی جو ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لیا کرتے تھے، جو تو کرتا ہے وہ ہم بھی کر لیتے ہیں، تو کس چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر معجزہ دکھاتے وہ جادو کے ذریعے وہی کر کے دکھاتے تھے، تو جادو اس کے زمانے میں عروج پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو بھی ایسا توڑا، کلدانیوں کے منہ بند کر دیے. کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی، کلدانیوں کی بولتی بند ہو گئی تھی، اس چیز کا توڑ نہیں کر سکے. اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ ان کو جھٹلایا کرتے تھے. اسی زمانے میں پھر اس جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کے ذہن خراب ہو گئے تھے، وہ جادو اور نبیوں کے معجزے کو ایک سمجھتے تھے، جادو کا علم اور نبی کا علم ایک جیسا سمجھتے تھے. جس طرح نبی کی شریعت کو سیکھنا لازم ہے وہ اسی طرح جادو کو سیکھنا بھی لازم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن درست کرنے کے لیے 2 فرشتے اتارے، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت. ان کے پاس جادو کا علم بھی تھا. جب بھی کوئی نبی آتا تو وہ لوگوں کے سامنے آتے، کہتے اگر تم نے نبوت سیکھنی ہے تو ادھر جاؤ، اگر تم نے جادو سیکھنا ہے ادھر آؤ. اب لازم بات ہے جو آدمی کہے جس نے جادو سیکھنا ہے ادھر آؤ تو وہ تو لوگ تو بھاگے چلے جائیں گے، یہودیوں کے بارے نہیں آ رہے ہو گئے. انہوں نے کہا اس سے اچھا اور موقع کون سا ہوگا، یہ تو بہت اچھی ٹیوشن مل رہی ہے، ہم بھی ٹیوشن پڑھیں گے. تو وہ ٹیوشن لینے کے لیے آ گئے. حالانکہ وہ فرشتے سمجھایا کرتے تھے اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس جادو کے چکر میں پڑھ کر اپنا ایمان خراب نہ کر لینا. کیوں؟ ایک دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. جس دل میں ایمان ہو اس میں جادو نہیں آ سکتا، اور جس دل میں جادوگری آ جائے اس میں ایمان نہیں رہتا. یہ میری بات یاد رکھنا. آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا، جادوگر کے پاس جانے والا، تینوں برابر ہیں، تینوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو بہرحال وہ فرشتے ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اسباب کے تحت ہے. دیکھو ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، جادو کی ایک حقیقت ضرور ہے، مسلمہ حقیقت ہے، اس کی تاثیر بھی ہے، بعض کلمات کی تاثیر ہوا کرتی ہے. آپ نے کبھی گانے والے کا گانا سنا ہو تو آپ نے دیکھی ہوگی یہ تاثیر، کہ گانا گانے والا کبھی کبھار تو ایسے عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے کہ آدمی کی کیفیت سرور والی بن جاتی ہے، کبھی کبھار وہ ایسی غزل یا ایسی چیز پیش کر رہا ہوتا ہے کہ سننے والے کے آنسو نکل آتے ہیں سن کر. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ کی تاثیر ہے، چاہے وہ الفاظ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ہر لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ تاثیر ضرور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں تاثیر بھی رکھی ہے. مقناطیس کو دیکھ لو، صرف لوہے کو جذب کر رہا ہے، چاندی سونے کو جذب نہیں کرتا. یہ اللہ نے اس کے اندر عقل کیسے ڈال دی کہ تو نے صرف اسی چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کسی کو کرنا. تو ہر چیز کے اندر تاثیر ضرور ہے. بعض کلمات ایسے ہیں جو پر اثر ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ نکلا کرتا ہے. ایک اور چیز، موسیقی والوں کو دیکھا ہے کبھی، وہ جب اپنے طور پر اس کو انہوں نے ریاضت نام دیا ہوا، میں کہتا ہوں وہ لعنت ہے. وہ موسیقی کی جب وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ریاضت کر رہے ہوتے ہیں، ایک لمبی سر نکالتے ہیں شیشے کا گلاس رکھ کے، جب وہ گلاس ٹوٹ جائے تو پھر سمجھو وہ فن کا ماہر بن گیا. آواز کے ساتھ گلاس ٹوٹ رہا ہے، الفاظ میں تاثیر ہے نا. ایک مادی چیز کے اوپر بھی ہمارے روحانی اثر پڑ رہا ہے اور اس سے وہ چیز ٹوٹ رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں کچھ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، ہمیں سرور ملتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ الفاظ کا پتہ چلتا ہے کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کے معنی اور مطلب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سرور لے رہے ہوتے ہیں اس سے. مثال کے طور پر یہ ہمارے یہاں پاکستان میں ترکش گانے، فلانی زبان کے گانے عجیب عجیب نکلے ہوئے ہیں، الفاظ پتہ نہیں کیا ہے، معنی پتہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ سن رہے ہیں نا. کیا ہے کہ ایک الفاظ کی تاثیر ہے، ان کو لذت دے رہی ہے. الفاظ میں تاثیر ضرور ہے، چاہے وہ اچھے الفاظ ہوں چاہے وہ برے الفاظ ہوں. میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کو گالی دے دی جائے نام لے کر، اس کا پارا یکدم ہائی ہو جائے گا. حالانکہ میں نے کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا، کوئی پتھر تو نہیں مارا، ایک بولی بولے نا، لیکن اس سے اگلے کی طبیعت پر کیا فرق آ گیا. اگر اسی طرح یہاں بیٹھے بیٹھے میں کسی کی تعریف کر دوں، وہ تو پھولے نہیں سمائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا. تو
مقصد کہنے کا یہ ہر لفظ میں تاثیر ضرور ہے. جو جادو سیکھنے سکھانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ منتر ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں. وہ الفاظ چاہے اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، چاہے ان کا معنی پتا ہو چاہے نہ پتا ہو، لیکن ان کی تاثیر ضرور ہوتی ہے. وہ تاثیر بہت کچھ کر دیتی ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں سے. جادو میں کبھی الفاظ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کبھی قوت خیالی کا عمل دخل ہوتا ہے. جب قوت خیالی کا عمل دخل ہو نا، وہ جادو تھوڑا عروج پر ہوتا ہے. مسمرزم بھی اسی کی قسم ہے. اپنی پہلے قوت خیالی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، پھر اس قوت خیالی کے ذریعے بندہ بہت سارے کام لیا کرتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایسے تالے پر نظر ڈالیں، تالا کڑک کر کے کھل جاتا ہے، کئی دفعہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ مسمرزم ہے. قوت خیالی کو کنٹرول کر کے اس طرح کرنا، اس کا بڑا اثر ہے. حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہے. ہوتا کیا ہے اس میں مسمرزم سے؟ ہم دوسرے کے نفسیات کو مکمل طور پر ہم کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں. اس کی قوت خیالی ہماری قوت خیالی کے تابع ہو چکی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنی قوت خیالی کسی پر ڈالوں. میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں. میں قوت خیالی یہ ڈال رہا ہوں تمہارے اوپر کہ یہ گھڑی نہیں ہے، یہ گلاس رکھا ہوا ہے. اب میری قوت خیالی تمہاری قوت خیالی کے اوپر غالب آئے گی، تمہیں گلاس ہی نظر آئے گا، یہ گھڑی نہیں نظر آئے گی. اس کو اردو زبان میں نظر بندی بھی کہتے ہیں. فلاں نے نظر بندی کر دی ہے. آج کل کئی فر کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، وہ بھی اس قسم کے لوگ لٹیرے نکل آئے ہیں، اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں. آتے ہیں آ کے دکاندار کے اوپر پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کو جو بولتے ہیں وہ کرتا جاتا ہے. سارے پیسے لے کر جب وہ چلے جاتے ہیں 5 منٹ کے بعد اس کا جب جمود ٹوٹتا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ فلانا آیا تھا مجھ سے یوں لے کر چلا گیا. بھائی دیے تو نے اپنے ہاتھ سے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ کیا ہے؟ وقتی طور نظر بندی ہے، اس کی قوت خیالی کو جکڑ لینا. اب اس کی ایک مثال سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ جادو تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا. اب معجزے اور جادو کا فرق سمجھو. جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی میدان میں، اپنی رسیاں ڈالی. یخیل الیہم من سحرہم، ان کے جادو سے لوگ یہ گمان کرنے لگے اپنے خیال میں، یعنی ان کے خیال جادوگروں نے جکڑ لیے، انہا تسعی، کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر. بات سمجھ میں آ رہی؟ جادوگروں نے قوت خیالی اپنی ان کے اوپر اتنی طاقت سے ڈالی کہ ان کی قوت خیالی میں وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا تھا. مطلب کیا؟ نظر بندی کر دی تھی. واسترهبوهم، لوگ ڈر گئے تھے ان سے. وجاءوا بسحر عظیم، وہ اپنے گمان کے مطابق بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. اتنا بڑا جادو تھا. فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے جی میں ڈر گئے تھے. اب اندازہ لگا وہ جادو کتنا طاقتور تھا جو ایک نبی کو بھی ڈرا سکتا ہے، اس کی بھی قوت خیالی کو کنٹرول کر لیتا ہے. تاثیر تو ہے نا، اتنا ماننا پڑے گا تاثیر ضرور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو میں کوئی اثر نہیں ہوتا، بے وقوفوں کی دنیا میں بستے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہو گیا کہ تمہاری قوت خیالی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طاقتور ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی، جادوگروں کی قوت کیونکہ زیادہ تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لاٹھی ہے اور یہ حقیقت میں سانپ بن گئی ہے. اس نے نظر بندی نہیں کی، ہم نے نظر بندی کی ہے. ہماری قوت خیالی اب بھی موجود ہے، یہ قوت خیالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو حقیقت میں پھر رہا ہے. ہماری رسیاں تو خیال بن کر نظر آ رہی تھی، یہ حقیقت بن کر گھوم رہا ہے. اسی وجہ سے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے موسیٰ اور موسیٰ کے ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. معجزے اور جادو میں فرق تھا. تو یہ جو 2 فرشتے آئے تھے، یہ لوگوں کو یہی سمجھانے کے لیے آئے تھے، دیکھو جادو جو ہے وہ اسباب کے تحت لیا جاتا ہے. کچھ کلمات ہیں، کچھ منتر ہیں، کچھ قوت خیالی ہے، اس کو ڈالا جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ ہے جادو، وہ ہے جس کو تم کرامت یا معجزہ سمجھ رہے ہو. باقی جو نبی دکھا رہا ہے اس کے پیچھے نہ کوئی منتر ہے، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی قوت خیالی کا کمال ہے، نہ کوئی مسمرزم، نہ تصرف ہے. وہ براہ راست اللہ کے حکم سے دکھا رہا ہوتا ہے. یہ 2 فرشتے امت کو، لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آئے تھے. پھر کہتے تھے کہ اگر تم نے جادو ہی سیکھنا ہے، اسباب کے تحت دیکھو، ہم تمہیں تفصیل بتانے کو تیار ہیں، اسباب تم بھی اختیار کرو گے تو اس طرح ہو جائے گا. پھر انہوں نے نبیوں کی تائید کے لیے، جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا پھر جس نے نبوت سیکھنی ہے، نبوت کا علم نبیوں سے لے. جس نے جادو کے ذریعے جادوگروں کا مقابلہ کرنا ہے اس کے استاد ہم ہیں. نبی جادو نہیں سکھائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا نبیوں سے. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ انہوں نے جادو سکھایا. جادو کا توڑ جادو سے کرنا تھا، اور اس کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے مسلمانوں کے اندر. جب شروع میں بر صغیر میں اسلام آیا ہے ہندوستان میں، تو اس وقت ان کے جو جوگی تھے، ان کے جو بڑے ان کے پنڈت تھے، سادھو تھے، وہ مسمرزم کے ذریعے، تصرف کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ لیتے تھے اور زبردستی ان کو ہندو مذہب قبول کرا لیتے تھے. تو پھر علماء نے بڑی تبلیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن تبلیغ کا کوئی اثر نہیں نکل رہا تھا. پھر کچھ علماء کو اس میدان میں کودنا پڑا.
انہوں نے پہلے مسمر اعظم سیکھا، پھر انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بہت سارے واقعات میں نے غالباً پہلے بھی میں نے ایک واقعہ بتایا تھا شاہ عبد القدوس محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ ہندو سادھو جو وہ پانی بن گیا تھا، تو شاہ عبد القدوس بھی پانی بن کر ان کا مقابلہ کر کے آئے تھے۔ ایک سوراخ میں سے وہ ہوا بن کر داخل ہوا، شاہ عبد القدوس بھی اس میں سے داخل ہو گئے تھے۔ تو ہندو پنڈت کہنے لگا تو اور میں برابر ہے؟ کہا نہیں برابر نہیں ہے، تجھ میں مجھ میں فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق ہے؟ کہا جب اپن دونوں پانی بنے تھے میں نے اپنے شاگرد کو کہا تھا رومال بھگو لے، میں نے بتایا تھا واقعہ شاید، تو اس رومال میں جو پانی ہے جو بھگویا گیا تھا، اس کے پانی کا اور شاہ عبد القدوس کا دونوں کا جب سنگھایا گیا، اس میں بدبو تھی اس میں خوشبو تھی۔ وہ سادھو پھر مسلمان ہو گیا تھا، پھر جتنے اس نے ہندو وغیرہ کافر کیے ہوئے تھے سب کو دوبارہ کلمہ پڑھایا۔ تو کبھی کبھار اس چیز کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے، بوقت ضرورت اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ حاصل کرے اور ان کا مقابلہ کرے۔ تو اس زمانے میں جادو بہت عروج پر تھا، تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو تو بھیجا، لیکن لوگ انبیاء کو جادوگر سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، وہ ان کو جادو سکھاتے تھے کہ دیکھو نبی بغیر سبب کے کر رہا ہے، ہم سبب کے ساتھ کر رہے ہیں، جس نے سیکھنا ہے آ جائے اور ان کافروں کا مقابلہ کرے۔ تو اس وقت لوگوں نے دھڑا دھڑ یہ جادو سیکھا اور وہ صحیح راستے پر تھے، انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا۔ البتہ پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے 200 سال بعد بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں پر حملہ کیا۔ اس وقت یہودیوں کی آبادی موجودہ اسرائیل، لبنان، ملک شام، یہ سارا ان کے قبضے میں تھا، یہاں پر ان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں تھا، یہاں ہیکل سلیمانی بھی تھا ان کا اس وقت۔ بخت نصر بادشاہ جب آیا تو اس نے اس پورے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا اور تمام یہودیوں کو قید کر کے لے گیا، جن کی تعداد 80 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ عورتوں کو اس نے لونڈیاں بنایا، بچوں کو اس نے غلام بنایا، جوانوں کو قتل کیا اور بوڑھوں کو وہیں چھوڑ دیا ملک شام میں، لو تم زندہ رہ لو۔ تو جب وہ لے کر ان کو بابل آیا، کیونکہ وہ خود بابل کا تھا، یہاں میں نے بتایا بابل کا جادو اس وقت دنیا میں مشہور تھا، یہودیوں کے ہاں بھی مشہور تھا۔ یہودیوں نے کچھ جادو تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سے سیکھا تھا، اب کچھ مزید کی تلاش میں بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں نا گندی مکھی ہمیشہ گٹر پر ہی بیٹھتی ہے، گند پر ہی بیٹھے گی، جیسی روح ہونا تو ویسے اس کو صحبت مل جاتی ہے۔ تو جب وہ ان کو بندی بنا کر، قیدی بنا کر یہاں لایا بابل میں، تو یہاں قید کے دوران جب کلدانی بھی کچھ قیدی جیل میں موجود تھے، جب آپس میں ان قیدیوں کی بات چیت ہوئی تو یہ تو حیران رہ گئے، یہودی کہنے لگے یار ہمارے پاس تو کچھ بھی جادو نہیں ہے، جادو تو اصل یہاں ہے، ہمیں بھی سکھاؤ۔ انہوں نے وہاں پر اپنا پیشہ ہی یہ بنا لیا، جادو سیکھنا ہے، جادو ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت انہوں نے دین کے لیے تو کچھ نہیں کیا، تورات کو بچانے کی تو ان کو فکر نہیں لگی، فکر لگی تو جادو سیکھنے کی لگی۔ پھر کلدانی لوگ اس جادو کا صحیح استعمال کر رہے تھے، جادوگروں کا مقابلہ کر رہے تھے، انبیاء کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، سیکھا وہاں سے لیکن اس کو استعمال غلط لگ گئے کرنے، میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے، ان میں لڑائی ڈال دیتے، حالانکہ یہ سب سے برا عمل ہے میاں بیوی میں جدائی ڈال دینا، پھوٹ ڈال دینا، لیکن وہ دھڑلے سے کرتے تھے۔ اور شیطان کے لیے سب سے محبوب عمل ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اللہ کے نزدیک سب سے مقبوض ہے، اور یہودی یہ کام کیا کرتے تھے اور اسی میں خوش تھے کہ ہم نے فلاں میاں بیوی میں توڑ ڈال دیا، فلاں کو یوں ملا دیا، فلاں کو یوں کر دیا، اسی میں خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وقت اگر وہ تقوی پر، ایمان پر اگر صرف کرتے ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ ایک بات اور، ہاروت اور ماروت در حقیقت کون تھے؟ اس کے بارے میں 2 قسم کے اقوال ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ 2 فرشتے تھے جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے تھے لیکن لوگوں نے خود غلط راہ اپنے اوپر مسلط کر لی، یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ وہ تو سکھانے سے پہلے کہا کرتے تھے سیکھو نہیں، سیکھنا ہے تو دین سیکھو نبی سے، اگر یہ سیکھ رہے ہو تو وعدہ کرو کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ جب وہ وعدہ کر لیتے تو پھر یہ ان کو ضرورت کی مقدار سکھاتے تھے تاکہ ان کو نبوت کا علم اور یہ شیطانوں کا علم سمجھ میں آ جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 2 بادشاہ تھے، وہ بڑے جادوگر تھے، وہ جادو سکھایا کرتے تھے، تو سارے لوگ ان سے جادو سیکھنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، نبیوں کا علم کوئی نہیں لیتا تھا۔ بہرحال یہ روایت دل کو نہیں لگتی، دل کو وہی لگتی ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ اچھا، اب فرشتے ہونے میں اسرائیلی روایات اور ہیں، ہماری روایات وہ ہیں جو میں نے پیش کر دی، وہ نبوت اور جادو کا صرف فرق سمجھانے کے لیے آئے تھے، اور جادوگروں کا مقابلہ جادو سے کرنا سکھانے کے لیے آئے تھے، ان کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ اسرائیلی لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اب قصہ سناتا ہوں، یہ قصہ جھوٹا ہے لیکن مشہور بہت ہے، آپ نیٹ پر صرف ہاروت ماروت لکھو تو آپ کو لین لگی بھی مل جائے گی اس قصے کی، قصہ ایک ہی ہے کن کا؟ یہودیوں کا گھڑا ہوا۔ انہوں نے تو فرشتوں کو اور نبیوں کو نیچے ہی دکھانا ہے نا، وہ تو ایسی ہی بات کریں گے،
اس میں انہوں نے کیا میں افسوس اس بات پہ کرتا ہوں مسلمان بھی ان کے قصے پڑھ پڑھ کر اس کو سچا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاروت ماروت کو پتہ نہیں وہ کتنا گندا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا زمین پر بھیجا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں خون خرابہ شروع ہو گیا تھا زمین میں. تو فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیا. فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو آپ کی نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، ان کے اندر میں نے برائی کا بھی مادہ رکھا ہے، پھر بھی یہ میری اطاعت کرتے ہیں. اگر یہ مادہ میں تم میں رکھ دیتا تم میری اطاعت ہی نہ کرتے. وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں رکھ کے دکھاؤ، ہم بھی کر کے دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تم اپنے میں سے دو فرد اپنے منتخب کر لو، میں ان کے اندر یہ مادہ رکھ کے ان کو زمین پہ چھوڑتا ہوں، پھر امتحان کا پتہ چل جائے گا. تو انہوں نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برائی کا بھی مادہ رکھا. ویسے تو فرشتے میں صرف اچھائی کا مادہ ہے، اللہ نے برائی کا بھی مادہ رکھا، ان کو زمین پہ اتارا. جب زمین پہ انسانی روپ میں آئے تو یہ بڑے سونے تھے، خوبصورت تھے، اور دوسرا علم بھی ان کے پاس کافی تھا. تو یہ اگر لوگوں کو جادو سکھانے لگے تو لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس آنے لگے، ان کا آستانہ چلنے لگ گیا. اس دوران میں ایک خوبصورت عورت آئی وہاں تعویذ لینے کے لیے. اب کس سے سنو ان کے؟ ہاروت ماروت کا دل آ گیا ان پر، تو انہوں نے اس سے ٹائم لیا. وہ عورت پہلے تو راضی نہ ہوئی، پھر ان کی خوبصورتی دیکھ کر وہ راضی ہو گئی. جب اگلے دن پھر اس ٹائم پر پہنچی تو ان کے دل میں برائی کا مادہ پیدا ہو چکا تھا. انہوں نے برائی کرنا چاہی تو عورت نے کہا نہیں، میرے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو پہلے قتل کرو تاکہ یہ کہیں جا کے راز فاش نہ کر دے. وہ فرشتے کہنے لگے نہیں، قتل تو ناحق ہو جائے گا، یہ کام ہم نہیں کریں گے، قتل ہم نے نہیں کرنا، باقی منہ کالا کرنا ہے. جھوٹا قصہ ہے، میں بتا رہا ہوں نا. تو انہوں نے کہا یہ قتل ہم نے نہیں کرنا. پھر عورت کہنے لگی اچھا چلو قتل نہیں کرتے، شراب پی لو، کچھ تو کرو نا معشوقہ کو راضی کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہاں چلو یہ پی لیتے ہیں. انہوں نے شراب پی لی، نشے میں ٹن ہو گئے. ٹن ہو کر انہوں نے لڑکے کو بھی قتل کر دیا، ڈبل جرم ہو گیا. عورت نے پھر کہا کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر اپنے اوپر قابو دوں گی، تم جو کلمات پڑھ کر اوپر چلے جاتے ہو آسمانوں پر، وہ اسم اعظم سمجھ لو، وہ مجھے سکھاؤ، پھر تم میرے ساتھ جو مرضی کر لینا. فرشتوں نے پھر اس کو وہ کلمات سکھا دیے. کلمات سکھائے تو وہ عورت نے بدکاری کرنے کے بعد عورت نے وہ اسم اعظم پڑھا، وہ غائب ہو گئی. وہ زہرہ ستارے میں چلی گئی. زہرہ ستارہ ہے نا، سیارہ ہے، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زالی اور پلوٹو، جو بھی ان میں سے، اور زہرہ میں چلی گئی. وہ غائب ہو گئی، آج تک نہیں آئی وہ نیچے. اللہ جانتا ہے. اب سائنسدان جانے کے چکر میں تو مریخ پر شاید پہنچ گئے، یا پہنچنے کے چکر میں آگے زہرہ پہ بھی پہنچ جائیں گے. خیر وہ زہرہ میں غائب ہو گئی ہے، ابھی سائنسدان اس کو ڈھونڈنے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان فرشتوں کو پکڑا، کہا ہاں اب بتاؤ تم نے میری کتنی اطاعت کی، تم نے تو یہ جرم کر لیا ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے. تو کہنے لگے اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، معافی تو نہیں ہے، تم نے تو خود نے کہہ کر لیا تھا، اب جو ہے تمہیں سزا ملے گی. ہاں البتہ اتنا تمہیں اختیار ہے، تم دنیا کی سزا لینا چاہتے ہو یا آخرت میں لینا چاہتے ہو. تو ان فرشتوں نے ہاتھ باندھ کے اپیل کی جی ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دے، ہم آخرت کی نہیں برداشت کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل شہر کے ایک اندھیر کنویں میں ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. جب قیامت آئے گی پھر ان کی توبہ قبول ہوگی، پھر نکالا جائے گا. اب سمجھو یہ جھوٹا قصہ، انہوں نے یہ قصہ سنا دیا. ایک بات ہے یار، فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، اس کے اندر برائی کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا. ایک جگہ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، جس کا اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے وہ کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ صرف اور صرف وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے، ان کو صرف رب کی اطاعت کا حکم ملا ہے، وہ یہی کرتے رہیں گے. اور دوسری جگہ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے صبح شام اللہ کو سجدے کرتے رہتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو سجدے ہی کرانے کی ضرورت ہو تو اللہ کے لیے یہ مخلوق کافی ہے. لیکن اے انسانوں، تمہیں بھیجا ہے، تم سے کچھ اور بھی کام لینا چاہتا ہے. اللہ اپنی زمین پر اپنا نظام نافذ کرانا چاہتا ہے. تو وہاں فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ سجدے میں ہی پڑے رہتے ہیں. اطاعت ہی اطاعت ہے، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو کہنا کہ وہ فرشتے تھے پھر انہوں نے برائی کر دی، یہ بہت غلط الزام ہے. یہ فرشتوں کے سمجھو ایمان کو مشکوک بنانے والی بات ہے. جیسے یہ شیعہ حضرات حضرت جبریل علیہ السلام پر اعتماد نہیں کرتے، اسی طرح وہ بھی لوگ اسی طرح کے یہودیوں کو بھی فرشتوں پر اعتماد نہیں ہے، اس وجہ وہ اس قسم کے قصے وغیرہ کہانیاں گڑ گڑ کر بتاتے رہتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ 2 فرشتے تھے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. ان کا مقصد کوئی برائی کرنا نہیں تھا، ہمیشہ لوگوں کو اچھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن بعد والوں نے سیکھ کر اس کا غلط استعمال شروع کر دیا. اس میں فرشتوں کا قصور نہیں، ان لوگوں کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتلایا. اب ایک بات اور سنو، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، جس دل میں ایمان ہو اس میں جادو نہیں آتا، جس میں جادو آ جائے اس میں ایمان نہیں ہوتا. اور حدیث شریف میں آتا ہے جادو
کرنا، جادو کرانا، جادوگر کے پاس جانا، یہ تینوں چیزیں کفر ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کا ارتکاب کریں گے تو ایمان نکل چکا ہوگا، پھر ایمان نہیں ہوگا دل میں۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اکثر کر کے عورتیں یہ ٹونے ٹوٹکے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتی اگلا کیسا ہے کیسا نہیں، جادوگروں کے پاس تک چلے جاتے ہیں۔ ان کا جادو کیسے نظر آتا ہے؟ ان کے لکھے ہوئے سے۔ انہوں نے غیر اللہ سے مدد لی ہوئی ہوتی ہے، شیاطین سے مدد مانگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات سے، پیروں فقیروں سے مدد مانگی ہوئی ہوتی ہے، جو سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ اسی چیز کا نام تو کفر ہے۔ اللہ کو یہی چیز ناپسند لگتی ہے۔ اگر اللہ کو ناپسند لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مٹا کیوں نہیں دیتا؟ ایک اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم تو کرتے ہی نہیں ہو اعتراض، مجھے خود ہی کرنا پڑ رہا ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ مٹاتا اس لیے نہیں، ہماری آزمائش کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مٹا دے تو پھر آزمائش کائے کی؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھو، شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام سے پہلے اس کے لیے کیا لفظ کہا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں جوئے کے متعلق اور شراب کے متعلق کہ اس کا کیا حکم ہے۔ قل، ان کو بتا، ان کا گناہ، ان کا جرم بڑا ہے بنسبت ان کے نفع کے، نفع کم ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر سراسر نقصان ہی نقصان ہے، نہیں، دنیاوی نفع ضرور ہے۔ اس دنیاوی نفع کے چکر میں لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، آگے نہیں سوچ رہے ہوتے انجام کیا ہے، وہ بہت برا ہے۔ اسی چیز کو تو اللہ نے آزمائش بنایا ہے، سمجھے؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے اس میں تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کر لو۔ ہر چیز کا فائدہ نہیں دیکھنا، فائدہ تو شراب میں بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کا نقصان بڑا ہے، فائدہ ہے لیکن کم ہے، اس وجہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جادو ہے۔ اب میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جادو ہونے سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کی اب مثال سنو۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ میں نے بہت پرانا پڑھا ہوا ہے، اب یہ مسئلہ، یہ بات اس طرح کی چلی ہے تو مجھے یاد آ گیا۔ اتنا تو یاد آتا ہے مجھے، یہ میں نے مستدرک حاکم میں پڑھا تھا یہ واقعہ، مجھے یہ یاد نہیں ہے کون سا باب ہے کون سا صفحہ ہے، لیکن ہے سے مستدرک حاکم میں، اتنا یاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی دومت جندل سے۔ دومت جندل ایک علاقہ ہے جو آج کل موجودہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے، الجوف، جوف میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے۔ پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دومت جندل ملک شام کا سرحدی علاقہ تھا، اس کے بعد آ کے یورپ شروع ہو جاتا تھا، انگریزوں کے ملک شروع ہو جاتے تھے۔ آج کل سعودی عرب کے اندر ہے، بالکل شمال میں، سعودی عرب کے شمالی علاقے کی طرف ہے یہ دومت جندل، بہت دور ہے مدینہ منورہ سے، بہت دور ہے، ہزاروں میل دور۔ وہاں سے ایک عورت چلی، مدینہ منورہ آئی، وہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، لیکن جب وہ مدینہ پہنچی تو لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، یعنی 4-5 دن ہوئے تھے وفات کو۔ تو اس عورت نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہ زار و قطار رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر مجھے ترس آنے لگا اس پر۔ وہ بہت سارے صحابہ کے پاس گئی، کوئی بات چیت کر رہی تھی لیکن کہیں سے اس کے مسئلے کا حل نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ روتی ہوئی وہاں مسجد نبوی کے قریب آئی، تو وہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، حجرہ مبارک، روضہ تھر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے اس کو کھڑکی میں سے دیکھا، اس کا رونا اور اس کا آہوزاری، میرا دل پسیجنے لگا۔ میں نے اس عورت کو بلا لیا، میں نے بولا ادھر کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، تو کیوں اتنا رو رہی ہے؟ تو پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگی کہ میرا شوہر کافی عرصہ ہو گیا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، میں اس کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا چکی ہوں لیکن مجھے نہیں ملا۔ بالآخر مجھے پتا چلا ایک بی بی ہے، وہ تعویذ گنڈے کرتی ہے۔ میں پھر اس بی بی کے پاس چلی گئی، میں نے اس کو جا کر اپنی بات بتائی تو اس نے کہا کہ تیرا شوہر تجھے مل سکتا ہے لیکن اس صورت میں جب تو خود جادو سیکھے۔ یہ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، میں تو چاہتی تھی وہ ملے۔ میں نے کہا میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اسلام لانے سے، یعنی یہ مذہب اسلام آ چکا تھا اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہتی ہے کہ میں اس عورت کے پاس، میں نے کہا کہ میں جادو سیکھنے کو تیار ہوں، مجھے سکھا۔ وہ عورت کہنے لگی میں جو کروں تو نے وہی کرنا ہے، نہ نہیں کرنی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں نے عہد کر لیا۔ رات میں اس کے پاس رہی تو آدھی رات سے کچھ وقت اوپر ہو گیا تو وہ میرے پاس 2 کالے کتے لے کر آئی اور مجھے کہنے لگی اس پر سوار ہو جا۔ کہنے لگی میں ایک کتے کے اوپر سوار ہوئی، دوسرے پر میں سوار نہیں تھی، لیکن وہ کتے اچانک مجھ سمیت ہی ایسی جگہ اندھیرے کی طرف لے گئے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں شہر بابل میں تھی، وہی شہر جس کا میں نے قصہ سنایا، ہاروت اور ماروت کا۔
جو کسی زمانے میں جادوگری کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. کہتے وہاں پر مجھے کہا گیا، ان کتوں نے مجھے کہا کہ تو اندر چلی جا. ایک غار سا تھا، جب میں اندر گئی تو وہاں بہت خطرناک کنواں تھا. وہاں میں نے 2 شخصوں کو لٹکے ہوئے دیکھا. تو میں نے ان کو، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آئی ہے. میں نے کہا میں جادو سیکھنے کے لیے آئی ہوں. وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، تو بہت بڑے فتنے میں پڑ جائے گی، تو چلی جا یہاں سے، تو نہ سیکھ جادو، اسی میں تیری بھلائی ہے. یہ کہنے لگی نہیں میں نے سیکھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر سیکھنا ہے، سامنے تندور جل رہا ہے تو اس میں جا کر پیشاب کر کے آ. کہتی ہے میں گئی، لیکن وہ تنور اتنا خطرناک تھا، خوفناک تھا، مجھے دیکھ کر ڈر لگنے لگا. میں اس میں نہیں داخل ہوئی. میں نے ایسے ہی آ کر ان کو کہہ دیا، میں نے بولا میں کر رہی ہوں. انہوں نے کہا پیشاب کر لیا؟ اس نے کہا ہاں کر لیا. انہوں نے کہا نہیں تو نے ابھی تک نہیں کیا، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، تو چلی جا، تو بہت بہتر رہے گی، نہ سیکھ. یہ کہنے لگی نہیں میں نے سیکھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا جا، پھر تنور ہے، جا کر اس میں پیشاب کر کے آ. کہتی میں دوسری دفعہ گئی، تنور کی خوفناکی دیکھی، میرا جی نہیں کیا اس میں پیشاب کرنے کو، میں واپس آ گئی. میں نے واپس آ کر، انہوں نے کہا ہاں کر آئی. میں نے پھر جھوٹ بولا، میں نے بولا ہاں میں نے کر لیا. وہ کہنے لگے نہیں تو نے کیا نہیں ہے، ہم تجھے بہتر مشورہ دیتے ہیں، تو نہ سیکھ، تو چلی جا، اس میں تیری بھلائی ہے، ورنہ تیرا اتنا بڑا نقصان ہے تو ساری زندگی اس کی تلافی نہیں کر سکے گی. کہنے لگی نہیں میں نے سیکھنا ہے. وہ کہنے لگا اچھا جا پھر جا کر کے آ. کہنے لگی جب میں تیسری دفعہ گئی تو میں نے دل باندھ کر میں نے وہاں پر تندور میں پیشاب کیا. پیشاب کر کے کیسے کہتی ہے جیسے میں کھڑی ہوئی ہوں تو میں نے عجیب سی چیز ایک دیکھی. خیر میں وہاں سے واپس آ گئی. میں جب آ کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا ہاں تو نے کر لیا ہے. یہ کہنے لگی ہاں میں نے کر لیا ہے. کہنے لگی تجھے وہاں کوئی عجیب چیز نظر آئی؟ کہنے لگی ہاں مجھے نظر آئی. کیا دیکھا تو نے؟ کہنے لگی میں نے دیکھا، میں ایسے کھڑی ہوئی ہوں، میرے وجود میں سے ایک بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت انسان، گھڑ سوار، جس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلحے سے بھی یوں لگ رہا ہے جیسے وہ جہاد کر کے آیا ہے، اور بہت حسین چہرے والا، وہ میرے وجود میں سے نکلا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوا، پھر کھڑا مجھے دیکھتا ہوا، پھر وہ اوپر چلا گیا، غائب ہو گیا. وہ فرشتے کہنے لگے جا دفع ہو اب یہاں سے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل کر چلا گیا، اب تجھ میں واپس نہیں آئے گا. وہ تیرا ایمان تھا، اب تجھ سے نکل گیا، اب تو چلی جا. پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا مجھے کچھ سکھا تو دو. انہوں نے مجھے کچھ دانے دیے اٹھا کر، کہا یہ دانے لے جا، تو جو کہے گی یہ وہی کریں گے. کہتے میں دانے لے کر آئی، باہر نکلی، انہی کتوں میں سے ایک کتے پر سوار ہوئی. جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اسی بڑھیا کے پاس تھی، اسی بی بی کے پاس تھی، تعویذ گنڈے والی کے پاس. اس نے کہا ہاں سیکھا؟ کہنے لگی ہاں سیکھا. کہنے لگی بس جا اب تو. کہتی میں اپنے گھر آئی، میں نے وہ دانے زمین میں ڈالے، میں نے کہا اگ جاؤ. وہ دانے اگ گئے، فصل تیار ہو گئی. میں نے ان دانوں کو کہا آٹا بن جاؤ، وہ آٹا خود بخود بن گئے. میں نے کہا میرے لیے روٹی بن کر آؤ، وہ روٹی خود بخود میرے سامنے پک کر آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو یہ بتا تجھے تیرا شوہر ملا؟ کہتی نہیں شوہر نہیں ملا. کہنے لگی ایمان بھی چلا گیا، شوہر بھی نہیں ملا؟ کہتی نہیں شوہر بھی نہیں ملا. کہنے لگی یہاں پھر تجھے اس کا کسی نے حل بتایا؟ کہہ رہی میں ایک ایک صحابی کے در پر جا رہی ہوں، لیکن مجھے سب میری بات سنتے ہیں، لیکن مجھے کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب صحابہ اکرام تجھے نہیں کچھ کہہ رہے تو میں تیرے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تو جیسے آئی ہے ویسے ہی چلی. وہ عورت یوں ہی افسردہ حالت میں واپس چلی اور روتی بھی گئی، اپنے ایمان کے چھن جانے پر روتی بھی گئی کہ اگر نبی زندہ ہوتے شاید ان سے کوئی حل مل جاتا. صحابہ اکرام ہماری طرح نہیں تھے کہ ہر چیز میں بس اپنا فتویٰ دے دینا. میرے ہاں تو میں تو یہاں بیٹھا ہوتا نا، کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر یہاں پر ارد گرد کوئی اور آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ اس مسئلے کا حل میں بتاؤں وہی بتانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا علم بہت زیادہ ٹھٹھے مار رہا ہوتا ہے. صحابہ میں یہ کیفیت نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہم غلط کہتے ہیں، ہم جھگڑے میں آ جائیں، ہم پکڑے میں آ جائیں. اس وجہ خاموشی بہتر ہے. اس عورت کو صحابہ سے کوئی حل نہ ملا، بالآخر وہ روتی بھی واپس چلی گئی. میں اس وجہ سے میں آپ کو بھی کہتا ہوں نہ جادوگر کے پاس جانا، نہ جادو سیکھنا، نہ جادو سکھانا، ورنہ ایمان نکل جائے گا، پھر نکلنے کے بعد واپس نہیں لوٹے گا. یہ ایسی بری جگہ بن جائے گی. ایک دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جادو آ جائے تو ایمان چلا جائے گا، ایمان آ جائے تو جادو نکل جائے گا. بس اسی راز کو اپنے پلے باندھ لو. یہی پورے سبق کا خلاصہ ہے جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے 2 لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ایک دل میں 2 چیزیں نہیں سما سکتی، یا ایمان یا جادو. ترجمہ میں نے کر دیا تھا، شاید اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ اگلا ٹاپک چلے گا. وما علینا الا شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو.